ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوص الفطن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مل کے دعا امام زمانہ کی تلاوت کریں گے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، آج جس رات کے لمحات میں ہم ابھی موجود ہیں اور جو لمحات ابھی گزر رہے ہیں، شب عاشور کہلاتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جو آقا سید الشہداء نے لشکر یزید سے خود مانگی ہے، جو ساری زندگی عطا کرنے والا امام ہے، جو عطا کرنے والے خاندان سے ہے، جو صاحب جود و کرم امام ہے، جو سخاوت محمدی و سخاوت حیدری کا وارث امام ہے، وہ دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے. اور اس مہلت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کو بھی خود ارشاد فرما رہا ہے. آقا نے کہا عباس بھائی جاؤ ان سے کہو
کہ آج کی رات مجھے اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مہلت دے دیں، اس لیے کہ حسین کو اپنے اللہ کی عبادت سے بڑا شغف ہے، حسین کو اپنے اللہ کی عبادت سے بڑا پیار ہے۔ جو لمحات حسین ابن علی اپنے اللہ کے بندگی میں گزارتا ہے اس سے حسین بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ رات اور یہ لمحے آقا نے خود مانگے ہیں۔ آقا کا کیا کہنا آقا کے اصحاب کے بارے میں اور خود آقا کے بارے میں اس رات کی ترجمانی کی گئی ہے، مقاتل کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی اس رات کے ان لمحات کی عکاسی کی گئی ہے، ان کو قلم بند کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ لہم دوی کدوی النحل، لہم دوی کدوی النحل۔ اس رات میں خود آقا سید الشہداء اور آقا سید الشہداء کے پاک اصحاب کی آوازیں اس طرح سے آ رہی تھیں جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے ان کی بھن بھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کس چیز کی آواز تھی؟ ما بین راکع وقاعد وقائم۔ ان اصحاب میں سے کوئی حالت رکوع میں تھا، کوئی حالت قیام میں تھا اور کوئی حالت سجدہ میں تھا۔ ظاہر ہے جب امام جس کے وہ پیروکار ہیں اور جس کی وہ امامت میں ہیں، جب وہ اس رات کو بطور خاص عبادت کے لیے مانگ رہا ہے تو اس امام کے پروانے اور اس شمع امامت کے پروانے بھی، ان کی آوازیں بھی اسی طرح آنی چاہیے۔ اس رات کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اس رات کی داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ آقا نے رات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا اور ان حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد کس طرح سے آپ اپنی رات کو گزارا، یہ آپ صاحبان مطالعہ ہیں۔ میں ابھی اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ اس سال کے اس عزاخانے کی عشرہ محرم کی عشرہ اولیٰ کی یہ آخری نوکری ہے اور آخری ڈیوٹی ہے۔ کل شام غریبہ کی مصائب کی مجلس ہوگی، لہٰذا میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا، چونکہ بہت بڑی تعداد میرے سامنے جوان اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد الحمدللہ، اور یہ بھی اللہ کا لطف و کرم اور احسان ہے اور اس فرش عزا کی عنایت اور سرکار سید الشہداء کا لطف و کرم ہے کہ دنیا کے جوان اپنے لیے اور مصروفیات تلاش کرتے ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء کی بدولت اور برکت سے ہمارے جوانوں کی سب سے بڑی مصروفیت عزاداری سید الشہداء ہے اور ذکر محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ کہیں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کہیں پر رکوع و قنوت و سجدہ ہو رہا ہے اور کہیں پر احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا کچھ لمحوں کے لیے ایک قرآن کا اور اہل بیت کا ذکر کر کے میسج کی طرف منتقل ہو جاؤں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ عزیزان محترم، قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے اور اہل بیت کی زندگی میں قرآن کہاں تھا، اور ہماری زندگی میں قرآن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ پاک پیغمبر کی وہ نورانی حدیث اور نورانی فرمان جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ ہی اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر تک آن پہنچیں گے۔ فرمان پیغمبر کی روشنی میں قرآن و اہل بیت سے جدائی ممکن نہیں ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ایک جملہ یہیں پر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تمام صحابہ کا مقام اور عظمت محفوظ، لیکن پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن صحابہ کے ساتھ ہے اور صحابہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں بیک وقت میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ عظمتیں محفوظ ہیں، صحابہ کا جو مقام ہے وہ محفوظ ہے، لیکن یہ عظمت پاک پیغمبر کی زبان سے کسے عطا کی گئی؟ اہل بیت کو عطا کی گئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟
اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکیم الامت، وہ صاحب منطق و فہم و فراست، وہ نبی الرحمہ جو قیامت تک کے مسائل کی رہنمائی فرما رہا ہے، کیوں نہیں فرمایا کہ قرآن اصحاب کے ساتھ ہے اور اصحاب قرآن کے ساتھ ہیں؟ محمد والے محمد لکھتر صلوات۔ اس لیے کہ پیغمبر خاتم جانتے ہیں کہ صحابیت کا دائرہ وہاں تک ہے جب تک ذات مصطفیٰ موجود ہے۔ جب ذات مصطفیٰ اس دنیا سے اپنے ظاہری وجود کے ساتھ رخصت ہو جائے گی اور بارگاہ حق تعالی میں منتقل ہو جائے گی، اس سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد صحابیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ زندہ نہیں رہے گی حدیث کہ قرآن صحابہ کے ساتھ ہے اور صحابہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ لیکن سورہ کوثر نے پاک پیغمبر کو یہ سند عطا فرمائی کہ قیامت تک جو نسل اور جو سلسلہ باقی رہے گا وہ پاک پیغمبر کی نسل کا سلسلہ ہے۔ لہذا اہل بیت کو قرآن کے ساتھ معیت کا تذکرہ فرمایا، اصحاب اور قرآن کی معیت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ پاک پیغمبر ہوں یا پاک پیغمبر کی پاک اولاد ہو یا ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام ہو، جس امام کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں، ہر امام کی زندگی میں قرآن کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے۔ اتنا نمایاں مقام ہے کہ قرآن کو پہلی مرتبہ جس روشنائی سے لکھا گیا ہے، روشنائی جسے ہم کہتے ہیں سیاہی سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور غلط العام ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ نیلی سیاہی، توجہ فرما رہے ہیں، یا سرخ سیاہی، یہ غلط العام ہے۔ جس روشنائی سے اور جس جوہر سے پہلی مرتبہ قرآن کو لکھا گیا، اہل بیت رسول علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کو اس انداز میں نبھایا کہ کوئی شخص قرآن کو لے کے آیا اور کہا کہ فرزند پیغمبر، میں نے اس قرآن کی تحریر کے لیے سنہرا جوہر استعمال کیا ہے۔ معصوم امام نے فرمایا کہ قرآن کو پہلی مرتبہ سیاہی سے لکھا گیا ہے، ہم اہل بیت رسول اجازت نہیں دیتے کہ سیاہ رنگ کے علاوہ قرآن کو کسی اور رنگ سے لکھا جائے۔ پر محمد والے محمد لکھتر صلوات۔ ہم اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ وہی پہلی مرتبہ جو روشنائی استعمال کی گئی، جو سیاہ جوہر استعمال کیا گیا یا سیاہی، قرآن کو اسی طرح لکھو۔ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تعلق سماعت فرمائیے۔ پھر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کیونکہ آخری رات میں آقا سید الشہداء نے جو رات لی ہے اس میں عبادت کی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے، اس میں اصحاب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور آپ اس وقت فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہیں، میں اس وقت فرش عزائے حسین پہ بیٹھا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کردار پر پیش کرنا ہے کہ وہ کردار کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی تمہید کے لیے کچھ باتیں عرض کروں۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا، اور جو کردار اہل بیت کا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے وہ کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا قرآن کی حفاظت کے حوالے سے وہ کردار نہیں ہے۔ قرآن پہلے نقطوں کے بغیر تھا، اس پہ نقطے نہیں تھے، پھر نقطے لگائے گئے۔ اب تاریخ میں تلاش کریں نقطے لگانے والے کون ہیں اور نقطہ لگانے والوں کا استاد کون تھا۔ تاریخ میں جا کر دیکھیے، مطالعہ فرمائیے کہ پہلی مرتبہ نقطے کس نے لگائے اور نقطے لگانے والوں کا استاد کون تھا۔ اعراب، زیر زبر اور پیش قرآن پہ نہیں تھے شروع میں، یہ بعد میں زیر زبر اور پیش لگائے گئے۔ اب یہ سوال ہے کہ پہلی مرتبہ زیر زبر پیش لگائے گئے تو کس نے لگائے، اور زیر زبر پیش کو کس سے سیکھ کر یہ لگائے گئے، اس کو بھی آپ مطالعہ فرما لیجئے۔ حرکتیں، علامات قرآن پر نہیں تھیں، قرآن پر علامتیں لگائی گئیں۔ سب سے پہلے کس نے لگائیں، وہ کس کا شاگرد تھا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ، 7 قرأتیں، قرآن کو 7 قرأتوں کے مطابق پڑھا جاتا ہے، جس کو قرائے سبعہ کہا جاتا ہے، 7 بڑے مشہور قاری قرآن کے،
تاریخ میں تلاش فرمائے کہ ان 7 میں سے کتنے قاری دروازہ اہل بیت سے علم کی خیرات لینے والے ہیں. کتنے قاری ہیں کہ جنہوں نے قرات کے میدان میں خیرات لی ہے علم و حکمت کی علی و بطول کے دروازے سے. 7 میں سے اگر 6 نہ کہیں تو 5 قاری ایسے ہیں کہ جو برادران اہل سنت کے ہم یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ مکتب اہل بیت کے پروردہ تھے. انہوں نے مولا امیر کائنات سے جا کر یہ علم کی خیرات لی ہے، یا علم کی خیرات لینے کا سلسلہ علی حیدر کرار پر جا کر ختم ہوا ہے. قرآن کی خدمات کے حوالے سے جو خدمت بھی تاریخ میں آپ تصور کر سکتے ہیں، اس خدمت کی ابتدا اور بنیاد آقا امیر کائنات کی ذات والا صفات ہے. علی حیدر کرار قرآن کی سب سے بڑی خدمت کرنے والے ہیں. جمع القرآن کا مسئلہ ہو جب قرآن کو اکٹھا کیا گیا، تدوین قرآن کا مسئلہ ہو جب قرآن کی تدوین کی گئی، یا اعراب و حرکات کا مسئلہ ہو جب علامات قرآن پہ لگائی گئی، ان سارے مسائل میں جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ علی حیدر کرار کی ذات ہے. یہاں تک کہ برادران اہل سنت نے یہ اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ ہماری نظر میں اس سے بڑا کمال ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے سارے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، 2 چیزیں سامنے آ گئیں. کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو ایک دروازے پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک صحابی وہ ہے جس کی ساری زندگی میں سوال نظر نہیں آتا. یہ برادران اہل سنت کا جملہ ہے کہ علی حیدر کرار کسی سے مسئلہ پوچھتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، اور تمام صحابہ کرام کا کوئی مسئلہ علی سے پوچھے بغیر حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. اور پھر یہاں پر یہ جملہ برادران اہل سنت کی کتابوں کا ہے، استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. سارے صحابہ کا بار بار علی کے دروازے پہ آ کے مسئلہ پوچھنا، اور علی کا سب صحابہ سے مسئلہ پوچھنے کے حوالے سے بے نیاز رہنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے علی کو کل کا امام بنا کے بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن کے حوالے سے تاریخ میں ایک طالب علمانہ حیثیت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ اسلام میں قرآن کی کسی بھی خدمت کے حوالے سے اگر آپ انصاف کا دامن تھام کے مطالعہ فرمائیں گے تو سب سے بڑی خدمت جو نظر آئے گی وہ شیعیان حیدر کرار کی نظر آئے گی. قرات کا میدان ہو اور یا اس کے علاوہ دیگر جتنے میادین ہیں. لہذا اپنے بچوں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ سوال سن کے کبھی بھی پریشان نہ ہوں. اگر کوئی تعصب کی بنیاد پہ یہ سوال کرے کہ شیعوں کا قرآن کون سا ہے، پڑھا لکھا بندہ یہ سوال نہیں کرے گا، سمجھدار بندہ یہ سوال نہیں کرے گا. وجہ اس لیے کہ اگر وہ مطالعہ کرے گا تو جواب میں یہی نظر آئے گا کہ اگر شیعوں کا کوئی قرآن ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے جو سارے عالم اسلام میں پڑھا جا رہا ہے، یہی شیعوں کا قرآن ہے. اس لیے کہ اس میں تشیع کی خدمات ہے، مولا امیر کائنات کی خدمات ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمات ہیں، قرائے قرآن کی خدمات ہے، حافظین قرآن کی خدمات ہیں، خطاطی اور لکھنے والوں کی خدمات ہیں تاریخ اسلام میں. لہذا اس سوال کو سن کر پریشان نہ ہو. ایک کام ضرور کرے، کہیں مطالعہ فرمائیے، تاریخ کے مستند حوالہ جات کو دیکھیے. جب آپ حوالہ جات کو دیکھیں گے تو آپ کو شیعوں کا قرآن جو نظر آئے گا وہ وہی قرآن ہے جو سارے عالم اسلام کا مشترکہ قرآن ہے. اس سے ہٹ کر کوئی شیعوں کا قرآن نہیں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ قرآن عظیم جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
یہ قرآن کریم، اس کا میری اور آپ کی گردنوں پر بڑا حق ہے. اس قرآن کے مقابلے میں میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے. مولانا کیا وظیفہ ہے قرآن کے حوالے سے ہماری گردنوں پر؟ جی میں عرض کرتا ہوں کیا ذمہ داری ہے. قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کی بارگاہ میں جائیں. قرآن میں پیغمبر کی اور رسول کی ایک شکایت کا تذکرہ ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکایت کریں گے، اے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے رب میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا. مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اب مہجوریت کی کتنی قسمیں ہیں یہ ایک سیر حاصل بحث ہے. ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلاً اس کی طرف جاؤں. آپ تلاوت نہیں کرتے، میں تلاوت نہیں کرتا، ہم نے قرآن کو مہجور کیا ہے. تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو مہجور کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کو مہجور کر دیا. تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کو مہجور کر دیا. اور پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد قرآنی آیات پر عمل نہیں کرتے تو ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ مہجور کر دیا. نہ پڑھنے والا بھی مہجور کر رہا ہے، تفسیر نہ پڑھنے والا بھی مہجور کر رہا ہے، تلاوت نہ کرنے والا بھی مہجور کر رہا ہے، اور احکام قرآنی کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا یہ بھی قرآن کو مہجور کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. آپ پریشان ہو گئے. معصوم سے پوچھا گیا یہ مہجوریت اور یہ شکایت رسول کی جو قیامت کے دن ہے یہ ہمیں شامل نہیں ہے. ہمارے بارے میں یہ شکایت رسول کی نہیں ہوگی. وجہ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن بھی موجود ہے، اچھے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اور گھر کی سب سے اوپر والی اور شایان شان جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم سال میں 2-3 مرتبہ اس کو اتارتے ہیں، اس میں سے اس کو صاف بھی کرتے ہیں، اور کچھ خاص مواقع پہ کبھی اس کو کھول بھی لیتے ہیں. ہم نے تو اس کو مہجور نہیں کیا ہوا، یہ شکایت ہمیں شامل نہیں ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 دن تک مسلسل قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، یہ رسول کی شکایت اس کو بھی شامل ہے. 3 دن تک مسلسل تلاوت نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اس کی. اور یاد رکھیں 2 طرح کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پیچھے قرآن کا نسخہ چھوڑ کے چلا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ قرآن اس کے لیے صدقہ جاریہ شمار ہوگا. جو اس قرآن کو پڑھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ حدیث بھی موجود ہے. اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی قرآن خریدے اور مسلسل اس کو رکھ کے چھوڑ دے اور اس کی تلاوت نہ کرے تو کل قرآن تلاوت نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، خدایا اس نے خریدا تو تھا، ہدیہ دے کر لیا تو تھا، لیکن میری تلاوت کرنے کے لیے کبھی مجھے کھولا نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شکایت قرآن کی 3 دن تک تلاوت نہ کرنے والوں کے بارے میں بھی شامل ہو جائے گی. مشکل مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے. مومن کی علامات میں 10 آیات، 20 آیات، 30 آیات، 40 آیات، 70 تک آیات کی روایات علی اختلاف الروایات موجود ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر دن اتنی آیات قرآنی کی تلاوت کرے، ہر دن ہر روز اتنی آیات قرآنی کی تلاوت کرے. کر رہے ہیں ہم. اس کے بارے میں نہ کوئی مولانا فیصلہ کرے گا، نہ کوئی باہر کا دوست فیصلہ کرے گا. اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک خود فیصلہ کرے گا کہ قرآن کے مقابلے میں ہمارا کردار کہاں پر ہے. ابھی وہ ریاضی کا ایک قانون ہے کہ آپ سوال کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں پڑتال کرو. پڑتال کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے یا ٹھیک نہیں دیا. ابھی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم سب اگر اجازت ہے تو ایک پڑتال کر لی جائے. اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد.
ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. ابھی اگر ہم سب کو کہا جائے کہ کب آخری مرتبہ تلاوت کے لیے قرآن کھولا تھا، اچھا کوئی نہ کہے، ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، تلاوت کے لیے آخری مرتبہ کب قرآن کھولا تھا؟ اگر اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور لینے کے لیے ذہن پہ زور دینا پڑ جائے تو شک نہ کریں کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. مولانا تھوڑا ٹائم دے دیں، دیکھ لیتے، سوچ لیتے ہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا، ابھی سمجھ آ جائے گا. اچھا اگر اجازت ہے تو میں گھر سے میسج کر کے پوچھ لوں، کال کر کے پوچھ لوں کہ میں نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا. اگر یہ نوبت آ گئی تو یاد کر لیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہم قرآن سے غافل ہیں. کون سا قرآن؟ شب عاشور کو آقا سید الشہداء نے جس قرآن کی تلاوت کے لیے مہلت مانگی ہے، وہ قرآن وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں، عملی طور پر ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، اس لیے کہ ہمیں تلاوت قرآن کب کی تھی اس کو دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے ذہن پہ زور دینا پڑ رہا ہے. اگر یہ نوبت ہے تو یہ مشکل مرحلہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس مشکل سے خود نکلنا ہے، کوئی آ کر نہیں نکالے گا. اچھا جی، یہ قرآن کی بات ہو گئی. اب تھوڑا سا اجازت دیجئے، معصومین کی زیارت میں ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. ایک قرآن صامت ہے اور دوسرا قرآن ناطق ہے. میرے اور آپ کے وقت کا امام قرآن ناطق ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری حجت خدا پردہ غیبت میں ہے. السلام علیکہ یا شریک القرآن کتنا تعلق ہے وقت کے امام سے؟ اس کا جواب قرآن سے تعلق سے پتہ چل جائے گا. قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کا جواب اگر صحیح ہے تو آل رسول سے اور امام وقت سے کتنا تعلق ہے، اس کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا. اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہے تو امام وقت سے ہو ہی نہیں سکتا کہ مضبوط نہ ہو، اور اگر قرآن سے خدا نہ خواستہ تعلق کمزور ہے تو پھر امام سے تعلق بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے انہما لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتے. فرمان پیغمبر کی روشنی میں یہ جدا نہیں ہو سکتے. کتنا تعلق ہے قرآن سے اور کتنا تعلق ہے امام زمان سے. وہ امام کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے، جس کا ہمارے اوپر اس عنوان سے سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ ہمارے وقت کا امام ہے، اس سے کتنا مضبوط تعلق ہے. کب آخری مرتبہ امام زمانہ کو یاد کیا تھا؟ زیارت میں، روایت میں، روٹین میں ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. یہ روٹین ہے، لگی بندی روٹین ہے، عادت بن چکی ہے. لیکن امام کو اس تڑپ کے ساتھ کب یاد کیا ہے جس تڑپ کے بعد آپ کو اپنے سینے میں درد محسوس ہوا ہو. ایک عارف کا اور ایک بزرگ کا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں اور وہ منتظر ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید جملہ یوں درست ہو کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب تم آمادہ اور تیار ہو جاؤ اور اللہ مجھے اذن ظہور عطا فرمائے. وہ انتظار فرما رہے ہیں، وہ امام زمان انتظار فرما رہے ہیں. یہ جوان عزیز میرے بچے بھائی توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک عمومی مسئلہ ہے، کسی پہ تنقید بھی نہیں ہے، ہم سب کا عمومی مسئلہ ہے، عمومی مشکل ہے، ایک عام مشکل ہے. امام زمانہ قرآن کی طرح مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ اتنا مظلوم ہے کہ ہماری دعاؤں میں جو دعا سب سے آخر میں ہوتی ہے وہ امام زمانہ کی دعا ہے. محمد بلندر صلوات. سب سے آخر میں دعا ہے.
کم دعا ہے امام زمانہ کے بارے میں؟ زیادہ ہونی چاہیے؟ نہیں ہے۔ کیا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی قرآن کے مقابلے میں اور امام زمان کے مقابلے میں؟ پہلی یا دوسری مجلس میں بھی یہ جملہ عرض کیا، ابھی پھر عرض کر کے گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ ایک دو موضوعات اور ہیں، کوشش ہے کہ ان کو سمیٹ سکوں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ گھر کا سربراہ ہے، بزرگ ہے، خاتون ہے، جو بھی ہیں، وہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس گھر کے ماحول میں قرآن بھی زندہ رہے اور امام زمان کا ذکر بھی زندہ رہے۔ تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے، مسلسل بحث کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو بھی زندہ رکھنا ہے اور ذکر امام زمان کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ ایک آیت، دو آیات، تین آیات، ایک فرمان، دو احادیث، تین احادیث اگر گھر کی فضا میں شامل ہو جائیں تو نورانیت اس گھر میں آ جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری پریشانیاں صرف اس لیے ختم ہو جائیں گی کہ اس میں اللہ کا قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور محمد و آل محمد کا فرمان بھی پڑھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ رات مشکل ترین رات ہے آقا سید الشہداء کے لیے، اور عبادت کے لیے اور کچھ امورات کے لیے اجازت لی ہے، دشمنوں سے مہلت لی ہے۔ اس جملے پہ بھی مومنین شاید ناراض ہو جائیں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ دشمنوں کو آقا نے مہلت دی ہے، آقا نے دشمنوں کو مہلت دی ہے کہ شاید کوئی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے آقا کے دروازے پہ آ جائے۔ اس مشکل لمحے میں آقا کی عبادت کے جملوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ دو تین جملے میں آقا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور سلسلہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جملے آقا سید سجاد نقل فرما رہے ہیں، یعنی راوی بھی مولا امام معصوم ہیں، اور امام معصوم جب روایت کر رہے ہیں تو روایت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے، امام عالی مقام نے اپنے یار و انصار کو اپنے پاس بلایا اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں بیمار تھا لیکن بابا کا یہ حکم سن کر میں اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ دیکھیں کہ میرے بابا اس مشکل اور حساس مرحلے میں کہ جب چاروں طرف دشمن ہمیں گھیر چکا ہے، میرے پدر بزرگوار کیا فرماتے ہیں، ان کا ارشاد کیا ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے آوان و انصار تو بعد از مغرب میرے پدر بزرگوار نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ امام زین العابدین ارشاد فرما رہے ہیں، اثنی علی اللہ احسن الثناء۔ توحید حسین کو دیکھیں، توحید حضرت ابا عبداللہ الحسین کو دیکھیں۔ دنیا کو اگر درس توحید لینا ہے تو علی و بطول کی پاک اولاد سے لینا ہے، اور توحید کا اعلیٰ ترین مرتبہ دروازہ اہل بیت سے آپ کو نظر آئے گا۔ اثنی علی اللہ احسن الثناء، میں حسین ابن علی خدا کی بہترین ثنا کرتا ہوں۔ کس وقت ثنا کرتے ہیں؟ جب اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ کل تم نے شہید ہو جانا ہے اور کل تمہارے یہ مقامات اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیے جائیں گے، اس وقت بھی ثنا کر رہے ہیں اپنے خدا کی۔ وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہر رنج و غم میں، ہر سختی میں اور ہر آسانی میں میں اسی اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ یعنی حسین کی معرفت توحید اور معرفت حق تعالی یہ نہیں ہے کہ اگر آسانیاں ہیں، اگر گھر میں اے سی چل رہا ہے، اگر زندگی کے معاملات بالکل اپنے گرفت میں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، لیکن ذرا سے حالات تلخی کی طرف بڑھے تو میں خدا کو بھی بھول جاؤں، احکام خدا کو بھی بھول جاؤں، دین کو بھی بھول جاؤں، اور یہ جملے تک کہنے پہ آ جاؤں کہ خدا ہے تو کیوں میری مدد کو نہیں آ رہا۔ آقا حسین فرماتے ہیں ہر آسائش میں، ہر سکھ میں، ہر رنج میں اور ہر مصیبت میں میں اسی اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔
رنج اور سختی اور مصیبت کون سی ہے؟ علی و بطول کی عفت مآب بیٹیاں موجود ہیں اور چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، لیکن آقا کیا کر رہے ہیں؟ اس عالم میں بھی میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں۔ اللہم انی احمدک، اے خدایا میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، علامہ اکرمتنا بالنبوہ، خدایا تو نے ہمیں نبوت عطا فرما کے عزت بخشی۔ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے اصحاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مد مقابل ہے اس کا سلسلہ نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلسلہ نبوت کا وارث میں حسین ابن علی ہوں۔ وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اے اللہ تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے حق سننے والے کان، حق دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور آگاہی اور بصیرت رکھنے والے دل عطا فرمائے ہم اہل بیت کو۔ کل عرض ہوا اصحاب امام حسین کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ صاحبان بصیرت ہیں، وہ معرفت رکھتے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ ادراک رکھتے ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ دیکھیں، میں نے جو قرآن کا موضوع انتخاب کیا تھا وہ یہاں سے انتخاب کیا تھا۔ آقا شب عاشور کو ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، خدایا تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن کا درس عطا فرمایا، قرآن کا درس بار الہ تو نے ہمیں دیا۔ وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، خدایا تیرا حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین کا شعور عطا فرمایا، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ فَجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، خدایا ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا قرار دے۔ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا قرار دے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک مسئلہ جو آج بعض احباب کی طرف سے میسج مجھے کیا گیا، اور وہ مسئلہ ظاہراً قبلہ صاحب نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا ہوگا، اور مبتلا بہ بھی ہے اور بار بار مسئلہ پوچھا بھی جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عاشور کے دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ عاشور کے دن کا روزہ کیا ہے؟ یہ رکھا جانا چاہیے یا نہیں رکھا جانا چاہیے؟ بالکل مختصر عرض کروں گا، یہ بڑی کثرت سے سوال کیا جا رہا ہے اور شد و مد سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس کے بعد جواب عرض کروں گا۔ یہاں میں سنی اور شیعہ کی تقسیم کو ختم کر کے جملہ بولنے جا رہا ہوں، سنی اور شیعہ نہیں۔ سوال کرنے والا حسینی ہے یا حسینی نہیں ہے؟ جو سوال کر رہا ہے، جو پیغام پہنچا رہا ہے، وہ حسینی ہے یا حسینی نہیں ہے؟ حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ برادران اہل سنت بھی حسینی ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور عقیدت دل میں رکھتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مستحب کہاں ہوتا ہے؟ شکر کے موقع پہ ہوتا ہے یا مصیبت و عزا کے موقع پہ ہوتا ہے؟ مستحب عمل، مستحب روزہ رکھتا ہوں، مستحب نماز پڑھوں گا، مستحب عمل انجام دوں گا، کب؟ جب آپ کسی مصیبت میں ہوں گے تب یہ مستحب عمل انجام دیں گے، یا اللہ کی نعمتیں اور انعام و اکرام آپ پر ہوگا تب آپ مستحب عمل انجام دیں گے؟ واضح ہے کہ جب نعمت الہی آپ پر ہوگی تو اس وقت آپ مستحب عمل بجا لائیں گے، شکرانے کے طور پہ یہ عمل بجا لائیں گے۔ اب حسینی اور غیر حسینی کی تقسیم سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال یہ ہے، حسین ابن علی جو فرزند پیغمبر ہیں، جو فرزند علی و بطول ہیں، یہ شہید کیے گئے۔ اب آپ سے سوال ہے، شہادت حسین شکر کا مقام ہے یا شہادت حسین سوگ اور عزاداری کا مقام ہے؟ اگر آپ کی نگاہ میں فرزند رسول کی شہادت کے بعد رسول عزادار ہیں، صدیقہ طاہرہ عزادار ہیں، علی حیدر کرار عزادار ہیں،
تو پھر اس موقع پر آپ کو شکر کے طور پر روزہ نہیں رکھنا، اس موقع پر آپ نے اسی طرح عزاداری کا اہتمام کرنا ہے جس طرح علی و بطول کا پاک گھرانہ اور رسول نے عزاداری کا بتایا ہے۔ ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد، یہ وہ دن ہے کہ جس کو بنو امیہ نے عید کے طور پہ سیلیبریٹ کیا ہے، عید کے طور پہ منایا ہے۔ کون سا دن؟ قتل حسین، شہادت حسین کا دن۔ یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ یہ روایت صادق آل محمد سے منقول روایت ہے، اور آقا نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھا گیا؟ تفصیلی روایت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس دن انہوں نے عید کا دن قرار دیا جنہوں نے فرزند پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر حسین کو قتل کرنے والے سلامتی سے واپس آ جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو تحفے بھی دیں گے اور اس دن کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے۔ اور آج بھی عرب کی بعض ریاستوں میں آج یعنی کل کے دن کو عید کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بچی کی شادی کرنی ہے تو بچی کی رخصتی عاشور کے دن کریں گے، بچیوں کو مہندی لگائیں گے، بچیوں کو تحفے دیں گے، بیٹوں کو تحفے دیں گے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی رسول عزادار ہے، رسول گریہ فرما رہے ہیں، اگر رسول کی عزاداری خوش ہونے کا مقام ہے تو آپ خوشی کیجئے، لیکن ہمارے خیال میں رسول کی عزاداری کا تقاضا کرتی ہے، خوشی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اور صادق آل محمد سے منقول روایت کے مطابق آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ انہوں نے اس خوشی کے طور پر روزے کا اعلان کیا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے حسین کو قتل کرنے کے لیے، حسین کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہذا ہم خوشی منائیں گے۔ اور صادق آل محمد کی تعبیر یہ ہے کہ آج تک وہ یہ خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ بات مختصر ہے، رسول عزادار ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ عزادار ہیں۔ آپ اس عزاداری کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کیجئے۔ ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ رسول کی عزاداری کے موقع پہ خوشی کا اہتمام کیا جائے۔ ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، بنو امیہ خوش ہیں لیکن فرزندان پیغمبر خوش نہیں ہیں، غلامان پیغمبر خوش نہیں ہیں۔ علی و بطول کے عقیدت مند، وہ سنی ہیں یا شیعہ، جو حسینی ہیں وہ خوش نہیں ہیں، وہ عزادار ہیں، اس لیے کہ رسول عزادار ہے، اس لیے کہ بطول عزادار ہے، اس لیے کہ علی حیدر کرار عزادار ہیں، اس لیے کہ حسن مجتبی عزادار ہیں۔ شب عاشور، شب عاشور وہ رات کہ جس رات کو بیویاں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، جملہ تبدیل کر دوں، اپنی قربانیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کل کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ خیموں کا منظر بڑا عجیب ہے عزادارو۔ کسی خیمے میں ام رباب بیٹھی ہیں اور یہ سوچ رہی ہے کہ ہر بیوی قربانی پیش کرے گی، میرا تو 6 مہینے کا ہے، میں کیسے پیش کروں گی؟ ہر بیوی قربانی پیش کرے گی، میرا تو ابھی چل بھی نہیں سکتا، اسے میں کیسے قربانی کے میدان میں بھیجوں گی؟ کہیں پر زینب کبریٰ ہیں، انہوں محمد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، بچوں کل مجھے اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دینا۔ اور کہیں پر یتیم حسن کو اس کی ماں ام فروہ سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہے، دیکھ بیٹا میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے، تیری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اور قاسم نے ذمہ داری ایسے پوری کی ہے عزادارو کہ جو سعادت قاسم کے حصے میں آئی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے آقا کی وہ کیفیت نہیں ہوئی جو قاسم کو رخصت کرتے ہوئے ہوئی ہے۔ مقتل یہی کہتا ہے کہ جب اجازت نہیں دی مولا نے، جب اجازت
نہیں دی مولا نے تو قاسم نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. پھر قاسم نے اپنے مولا آقا چچا کو سینے سے لگایا, حسین نے بھتیجے کے بوسہ لینا شروع کیے اور اتنا گریہ کیا چچا اور بھتیجے نے, فغشی علیہما, حسین بھی رو رو کر بے ہوش ہو گئے, قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, دونوں بے ہوش ہو گئے. یہ منظر کسی اور کی رخصت کے وقت دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ میرے ہاتھوں کو دیکھے, ایک سوال کروں آپ کی خدمت میں. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو فوراً کہا جاتا ہے جاؤ تھوڑا پانی لے آؤ, اس کے چہرے پہ پانی چھڑکو, یہ ہوش میں آ جائے گا. خیام حسینی میں تو پانی تھا نہیں, اللہ جانے کتنی دیر قاسم بے ہوش رہے. اجرکم علی اللہ, سامنے بٹھایا ہے ام فروا نے اور کہا ہے قاسم مجھے سرخرو کرنا. اور ایک خیمہ ہے عزادارو جس میں وہ بیٹھا ہے جسے میں اور آپ ہم شکل پیغمبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم شکل پیغمبر علی اکبر, وہ جسے حسین سے بڑی محبت ہے اور حسین کو اپنے اسلال سے بڑی محبت ہے, وہ جسے اپنی پھوپھی سے بڑی محبت ہے اور زینب کو اپنے علی اکبر سے بڑی محبت ہے. عزادارو صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا, صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا. ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ جب شہزادہ علی اکبر کڑی الجوان ہے, علی اکبر کڑی الجوان, جب اپنے پدر بزرگوار کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور عرض کیا بابا جان مجھے جہاد کی یا شہادت کی اجازت عطا فرمائیے. یہ مقتل کے جملے ہیں. نظرت آیسن, سر سے پاؤں تک اپنے ہم شکل پیغمبر کو دیکھا اور ایک حسرت بھری نگاہ اکبر پہ ڈالی. حسرت بھری نگاہ. جوان کڑیل ہم شکل پیغمبر کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے؟ مجھے مرنے کی اجازت مل جائے. کچھ باتیں ہوئیں, آقا نے ایک جملہ فرمایا, اکبر تجھے رخصت کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر تو اصرار کرتا ہے نا تو ایک کام کر, کیا جا پہلے اپنی پھوپھی زینب سے ودا کر کے آ جا. جس شہزادی کو اپنے اس بھتیجے سے بڑا پیار ہے, جاؤ اس سے ودا کر کے آ جاؤ. اکبر بلا تشبیہ خیمے میں آیا ہے, عقیلہ بنی ہاشم تشریف فرما ہے, پھوپھی کو سلام کیا. زینب کبریٰ نے بیٹے کو بھتیجے کو دیکھا, کہا میرا لال کیسے آنا ہوا, میرا لال کیسے آنا ہوا. رو کے کہتا ہے پھوپھی اماں ایک گزارش ہے. کہا کون سی؟ کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے کربلا کی ریت پہ بیٹھ جائیں. اکبر نے پھوپھی کو کربلا کی ریت پہ بیٹھنے کا کہا اور کہا 2 سوال لے کے آیا ہوں, 2 کا جواب چاہیے. کون سے سوال؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی عظمت زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کی عظمت زیادہ ہے؟ زینب کبریٰ کا جواب آیا میں تو زہرا کی کنیز ہوں, میں کہاں, میری ماں فاطمہ زہرا کہاں, میری ماں بڑی عظمتوں والی ہے. فوراً دوسرا سوال کیا. اکبر جانتا ہے کہ اذن جہاد بابا سے لینے جا رہا ہوں, اگر براہ راست پھوپھی سے پوچھا پھوپھی برداشت نہیں کر سکے گی. کہا نا میری ماں زہرا بڑی عظمتوں والی ہے. اب فوراً دوسرا سوال کیا, پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کو اپنے بیٹے اکبر سے زیادہ محبت ہے یا زہرا کے لال حسین سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے بیٹے اکبر سے محبت ہے یا زہرا کے لال حسین سے؟ جملہ سننا تھا عزادارو. تڑپ گئی ہے زینب کبریٰ اور جملہ فرمایا, کہا اکبر اب اور کچھ نہ کہہ, میں سمجھ گئی ہوں تو موت کی اجازت لینے آیا ہے. اکبر مجھے سمجھ میں آ گیا تو موت کی اجازت لینے آیا ہے, بس اتنی اجازت دے دے میں ذرا بیویوں کو یہ خبر پہنچا دوں. عزادارو کیا کیا؟ زینب کبریٰ کا خیمہ مرکز خیام میں ہے, اٹھی ہے بی بی اور اللہ جانے کس آواز میں کہا ہے او بیویو اکٹھی ہو جاؤ, میرا اکبر مرنے جا رہا ہے.
میرا اکبر مرنے کی اجازت لینے آیا ہے۔ عزادارو تاریخ نے یہی بتایا کہ بیویوں نے چاروں طرف سے اکبر کو اپنے گھیرے میں لیا اور بیویوں نے اکبر کی زندگی میں اکبر کا ماتم شروع کیا۔ کوئی کہتی ہے واہ غربتا، کوئی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے اکبر ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 7 مرتبہ دشمن کا صحیفہ وقایہ نویس کہتا ہے 7 مرتبہ میں دیکھ رہا تھا خیمے کا پردہ اٹھا ہے پھر گرا ہے، اکبر باہر آنا چاہتا ہے، کوئی بی بی دامن کو تھام لیتی ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر بی بی دامن کو تھامتی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں عزادارو غور کیا، یہ جو بی بی اکبر کو روک رہی ہے یہ اکبر کے شانے پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی، اکبر کا دامن تھام رہی ہے۔ لگتا ہے 4 سال کی سکینہ بار بار کہہ رہی ہے بھیا مرنے مت جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شرم کر کے نہ رو عزادارو، اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھو۔ جس طرح جنازے کو روانہ کیا جاتا ہے عزادارو، اس طرح بیویوں نے اکبر کو رخصت کیا ہے۔ آیا ہے اکبر اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں، ہاں میرا لال اجازت مل گئی، جی بابا میں اجازت لے کے آ گیا۔ اب کیا کیا حسین نے، اپنے ہم شکل پیغمبر کو حسین نے اجازت دی، حسرت بھری نگاہ بھی ڈالی، رسول کی شبیہ، رسول کا ہم شکل، رسول کا کردار رکھنے والا، رسول کی طرح بات کرنے والا، جس سے حسین کو بڑی محبت ہے، جس کو حسین سے بڑی محبت ہے۔ ہاں عزادارو جب سوار ہوا نا، حسین کے اوپر عجب کیفیت طاری ہوئی، ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیا، رخ آسمان کا کیا، اللہ گواہ رہنا یہ جو جوان جا رہا ہے یہ تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ ہم جب بھی رسول کی زیارت کرنا چاہتے اسی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو اجازت مل گئی، اکبر رخصت ہونے لگا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا باپ ہے نا عزادارو، اور کس کا باپ ہے؟ اکبر کا، جو رسول کی شبیہ ہے۔ حسین بھی رسول کی شبیہ، اکبر بھی رسول کی شبیہ۔ اللہ جانے کس دل سے رخصت کرنے لگا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا اکبر تو جا رہا ہے، بیٹا باپ کی ایک حسرت ہے، کون سی بابا؟ اکبر جب تک ممکن ہو، جب تک تو کر سکے، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، میں تجھے دیکھ لوں، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اکبر رخصت ہوا عزادارو، یا اکبر رخصت ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اکبر نے، لیکن ایک مرتبہ اکبر کے کانوں میں کوئی آواز آئی، اکبر نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کی۔ اب جو اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا منظر بڑا عجیب ہے، بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھا کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بابا ابھی اجازت دی ہے، اکبر اے تو بوڑھا ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، پھر پتا چلتا جوان کو کیسے رخصت کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو رخصت ہوا اکبر، جہاد کے لیے گیا میرا مولا۔ کیا جہاد کیا؟ پہلی جنگ میں 120 لعینوں کو فی النار کیا۔ پہلی جنگ میں اکبر نے 120 لعینوں کو فی النار کیا۔ 2 کربلا کے مجاہد ایسے ہیں کہ جو واپس آئے ہیں، ایک اکبر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اکبر کو اللہ جانے کیا احساس ہوا، اکبر نے گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑایا۔ اکبر گھوڑے کو دوڑا کے خیام میں آیا،
بابا کے سامنے کھڑا ہو کر اکبر کہتا ہے بابا جان آپ نے میرا جہاد دیکھا آپ کے بیٹے نے کیسا جہاد کیا؟ حسین مولا نے فرمایا ہاں میرے علی، تو نے دادا علی کا جہاد یاد کرا دیا، بڑا اچھا جہاد۔ اب سننا مظلومیت حسین۔ اکبر کون ہے؟ ہم شکل پیغمبر۔ علماء بیان کرتے ہیں کسی موقع پر اکبر نے اپنے باپ سے کہا تھا بابا جان میرا انگور کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ظاہری طور پہ انگور کا موسم نہ تھا، علماء نے یہی بیان فرمایا، حسین نے اپنے ہم شکل پیغمبر کی یہ خواہش سنی، دستے دعا اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے اللہ یہ ہم شکل پیغمبر ہے، اگرچہ انگور کا موسم نہیں ہے لیکن تیری قدرت سے کچھ خارج نہیں ہے، اپنی بارگاہ سے عنایت فرما دے۔ انگور عطا ہوئے، شہزادے کو پیش کیے، لیکن حسین انگور عطا کر کے خوش نہیں ہوئے، بے موسم انگور دے دیے۔ مولا خوش ہو جائیے، لیکن شاید عاشور کا یہ وقت حسین کو یاد ہے کہ آج میں انگور دے رہا ہوں، لیکن کل وقت آئے گا جب اکبر جہاد کر کے آئے گا اور یہ جملہ کہے گا اے میرے کریم بابا میں نے بڑی جنگ کی ہے لیکن گرمی بڑی تنگ کیے دے رہی ہے، ذرا گرم ہو چکی ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ حسین جیسا کریم باپ ہے، اکبر جیسا کریم بیٹا ہے، سوال صرف 2 گھونٹ پانی کا ہے، لیکن حسین نے کیا کہا؟ حسین فرماتے ہیں ادنو منی یا ولدی علی الاکبر، اے میرا اکبر میرا قریب آ جا۔ اکبر قریب آئے، کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دے، اپنی زبان میرے دہن میں دے دے۔ اب جب اکبر نے اپنی زبان اپنے مظلوم بابا کے دہن میں رکھی، فوراً باہر کھینچ لی۔ کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اور ایک جملہ کہا بابا بس اب میں اپنی دادی زہرا کو جا کے بتاؤں گا میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، اپنی انگشتر انگوٹھی کہا اس کو اپنے دہن میں رکھو، دہن میں رکھا، کہا پیاس کی شدت میں کمی آئے گی۔ اب دوبارہ اکبر جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے آئے، واپس پلٹے ہیں عزاداروں، پھر بہت سے لعینوں کو فنار کیا، تعداد میں اختلاف ہے، بہت بڑی تعداد کو فنار کیا، لیکن اب کیا ہوا؟ جب علی کا علی پوتا اس انداز میں جہاد کر رہا ہے، مرہ ابن منقذ اللعین نے کہا اب یہ جوان جب میرے سامنے سے گزرے گا، اگر میں اس کے سینے میں برچھی نہ ماروں تو سارے عرب کے گناہ میری گردن پہ آ جائیں۔ بس عزادارو، اکبر کی سواری وہاں سے گزری، اس ظالم نے پشت سے ایسی برچھی ماری، پشت میں برچھی لگی اور سینے سے نکلی۔ اکبر سواری پہ سنبھل نہ سکے، اپنی باہیں سواری کی گردن میں ڈال دی، سواری کی آنکھوں میں خون گیا۔ اب سواری کا رخ دشمن کے لشکر کی طرف ہوا۔ عزادارو یہ جملے ہیں، اب جس کے پاس جو تھا، اے کاش میں پہنچا سکوں، جس کے پاس جو تھا، جس نے جیسے چاہا، جس نے جس طرح سے چاہا، اس نے اکبر پہ حملہ کیا۔ فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، اکبر کا بدن ٹکڑے ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، اکبر اپنے اسب سے زمین کی طرف آنے لگے،
سلام دیا، السلام علیکہ یا ابتا، اے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو، جس نے بھی پکارا ہے مدد کے لیے پکارا ہے، اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، اس لیے کہ اکبر جانتا ہے بوڑھا باپ ہے اور میں جوان بیٹا ہوں، ارے بوڑھا باپ جوان کی لاش پہ نہیں آ سکتا۔ عزادارو، جب یہ آواز گونجی، ایک مرتبہ حسین سے مسند چھوٹی، حسین دوڑا ہے اس مقام کی طرف جدھر سے آواز آئی ہے، میری طرف دیکھو خدا کے لیے۔ عزادارو، اٹھا ہے حسین، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ جب اکبر کی آواز کی طرف بڑھا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے، اور بول کے کہہ رہا ہے اکبر مجھے آواز دے، اور میری بینائی چلی گئی، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پدر بر لاش پسر، پدر بر لاش پسر، زانو بزانو، پہلو با پہلو رسید، آیا ہے اکبر کے سرہانے، چل کے نہیں آیا، کبھی اٹھا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی گرا ہے۔ اجرکم اللہ، پہنچا ہے اکبر کے سرہانے۔ عزادارو، اکبر کے سرہانے پہنچا، اکبر کے سر مقدس کو، اقدس کو اپنے سینے سے لگایا۔ مقتل کا جملہ ہے وضع خدہ علی خدہ الشریف، وضع خدہ علی خدہ الشریف۔ حسین بھی ہم شکل پیغمبر ہے، اکبر بھی ہم شکل پیغمبر ہے، اتنا جھکا ہے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پہ رکھا، اور ایک جملہ فرمایا علی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا جینے کے قابل نہ رہی۔ ایک منزل اور زحمت ہے تمام، گھر جا کے گریا کرو گے۔ اکبر کو سینے سے لگایا، چاہا کہ لے کے اٹھیں اور آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا اکبر تکلیف کا احساس کر رہا ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو خدا کے لیے، بیٹا کیا ہوا؟ بابا، آپ کے صبر کا امتحان کرنے کے لیے ظالم نے برچھی ماری ہے اور اسے میرے جگر میں توڑ دیا ہے، برچھی کو نکالا نہیں ہے، وہ چاہتا تھا کہ آپ کے صبر کا امتحان لے۔ یہاں بعض علماء نے کہا جب یہ سنا نا، اکبر کی زبان سے یہ سنا، اکبر کو زمین پہ لٹایا، اکبر کو زمین پہ لٹا کے اکبر کے بابا نے، مظلوم بابا نے برچھی پہ ہاتھ رکھا، رخ کیا نجف کا، کہا بابا علی آئیے بیٹے کا صبر دیکھیے، یہ اکبر کا سینہ ہے، اس میں برچھی ہے، اسے